ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین راتیں آ گئی ہیں۔ ان کو اہم ترین میں نے اس لیے کہا کہ یہ شبہائے بیض اور ان کے دن ایام بیض کہلاتے ہیں۔ عربی زبان میں بیض کا مطلب سفید، ابیض، وائٹ ہاؤس کو عربی میں قصر ابیض کہتے ہیں۔ وہ 3 راتیں جو فل مون کی راتیں ہوتی ہیں، پورا چاند، 13، 14 اور 15۔ اور آپ حضرات میں سے ہر ایک جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، بلکہ ہوش سنبھالنے سے پہلے سے ہی ماؤں کے شکم میں، گھر والوں کی گود میں 13، 14 اور 15 رمضان کو دعائے مجیر کو مسلسل رمضان کی 3 تاریخیں سنا ہوگا، جہاں پہ پورے ماہ رمضان کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ آ رہا۔ اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا صرف ایک مقصد، لیکن ایک اہم ترین مقصد جو آخر رمضان میں آپ چوتھے امام کا واقعہ سنتے ہیں کہ سارے غلاموں کو جمع کر کے وہ رجسٹر منگواتے ہیں جس میں پورے سال کی غلطیاں لکھی ہوتی ہیں۔ آخری رات، رمضان کی آخری رات، الوداعی رات، وہ مقصد رمضان ہے۔ تو یہ دعائے مجیر، اللہ کے 80 نام لینے کے بعد ایک ہی دعا آپ کرتے ہیں، اجرنا من النار یا مجیر۔ مجیر مانے پناہ دینے والا، اجرنا من النار، اے پناہ دینے والے، اے مجیر ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے، اس سے ہمیں محفوظ کر، اس سے ہمیں بچا لے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا اہم ترین مقصد ہے کہ رمضان ختم ہو تو آدمی جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہو۔ لیکن چونکہ ابھی بھی سوگ کے وہ ایام چل رہے ہیں، میری معلومات کے مطابق، میں تو یہاں مسافر ہوں، میری معلومات کے مطابق شاید کراچی کے علماء نے جو 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا اس کا آج آخری دن ہے۔ اب یہ غم تو رہے گا زندگی بھر، لیکن وہ جو 3 روزہ سوگ ہے اس حوالے سے 2-3 گزارشات اس عظیم شہید اور رہبر کے دنیا سے اٹھ جانے اور پوری ملت اسلامیہ کے یتیم ہو جانے کے حوالے سے۔ لیکن اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تب بھی میری ان 5 تقاریر میں سے ایک تقریر کا عنوان یہ والا موضوع ہوتا جو ابھی آج شروع مجلس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ CWO کے زیر اہتمام یہ جو 5 روزہ درس ہیں، اس میں پہلی ہی تقریر ایسی ہو گئی تھی حالات کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیے کہ چند مہینوں کے بعد ایک فتنہ بڑی شدت کے ساتھ سر اٹھانے والا، جس کے آثار 6 مہینے یا 10 مہینے پہلے سے شروع ہو چکے تھے۔ اب بیچ میں تو یہ جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا واقعہ پیش آ گیا، اس رہبر کی شہادت، لیکن اس سے ہٹ کر، اور وہ یہ تھا کہ پوری ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ کو شیخ الطائفہ شیخ طوسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نظر نہیں آیا ہوگا، بلکہ اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ کبھی منفی انداز سے ان کا ذکر ہوا ہی نہیں۔ ہاں، مراجع پہ تنقید ہوتی رہی، حوزہ علمیہ پہ اعتراض ہوتے رہے، بعض پرانے علماء کو جس میں علامہ ہلی جیسا عالم بھی شامل ہے ٹارگٹ بنایا جاتا رہا، لیکن آپ نے شاید یہ محسوس کیا ہو کہ پچھلے 10 مہینوں سے اکثر تیروں کا ٹارگٹ یا ہدف شیخ طوسی کی ذات ہے۔ وہ اچانک نہیں، 1447 ہجرہ چل رہا، چند مہینوں کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہوگا 1448 ہجرہ۔
ٹھیک 1000 سال پہلے نجف اشرف میں شیخ طوسی نے حوضہ علمیہ کی بنیاد رکھی. ہمارا پہلا اور سب سے بڑا حوضہ علمیہ نجف. شیخ طوسی تو بغداد میں رہتے تھے. جب بغداد میں صاحبان ایمان کی پوری بستی محلہ کرخ کو جلا دیا گیا تو شیخ طوسی وہاں سے ہجرت کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے جو آج نجف اشرف کی شکل میں ہمارے سامنے حوضہ بنانے والے. تو اب تیاری ہو رہی ہے ساری دنیا میں کہ جب 1000 سال پورے ہوں گے تو حوضہ علمیہ کے 1000 سال پورا ہونے کی مناسبت سے، اب وہ جشن کا لفظ مجھے آج اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن بہرحال جشن منایا جائے گا. اور جب حوضہ علمیہ 1000 سال شیخ طوسی، مراجع کا ذکر ہوگا، مرجعیت کا ذکر ہوگا، اجتہاد کا ذکر ہوگا، فقہ اسلامی کا ذکر ہوگا، علماء کی خدمات کا ذکر ہوگا، پوری تاریخ تشیع میں علماء نے جو قربانیاں دی اس کا ذکر ہوگا. تو جن کا ٹارگٹ ایک طویل عرصے سے مرجعیت ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد تو شیخ طوسی کا ذکر اور نجف کے حوضے کی 1000 سالہ تاریخ ابھی سے ہی انہوں نے، دشمن وقت سے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھے جاتا ہے. یہ ہم ہیں کہ غافل ہوتے ہیں، جب سر پہ مصیبت پڑتی ہے تو اب سوچتے ہیں کہ کیا کرنا. اب یہ چونکہ میرا موضوع تھا لیکن رہبر کی شہادت کی وجہ سے مجھے کئی چیزیں چھوڑنا پڑی اور کئی چیزیں بدلنا پڑی، اس لیے اس پہ میں مزید بات نہیں کر رہا ہوں. البتہ ابتدائی طور پر کل کی تقریر سے ربط دیتے ہوئے چند باتیں. قرآن کریم کی 3 آیتوں کی آج میں نے تلاوت کی ہے. پہلی 2 آیتیں تو وہی ہیں جو شہادت کے حوالے سے پیغام، اور تیسری آیت اصل میں میری جو آخری تقریر ہوگی انشاءاللہ، اس وقت تک زندہ رہا اور اس قابل رہا کہ تقریر کر سکوں، تو آخری تقریر جو ہوگی جنگ بدر، تیسری آیت اس میں نازل ہوئی. آج جو آخری میں نے آیت تلاوت کی وہ آخری تقریر کے لیے ابھی ایک تیاری ہے، آج بہت ہلکی تیاری ہے.